بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی انتخابات سے متعلق جو محفوظ فیصلہ تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا، وہ مناسب حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اور یہ چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، اسپیشلی چونکہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور سارا ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہا تھا۔ اس الیکشن کمیشن پر بھی اور وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہے، بہت طویل اور ڈیٹیل فیصلہ ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر وہی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، کہ تحریری فیصلہ جب بعد میں آیا اس میں پھر وہی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ کنفیوز ایک فیصلہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، پٹیشن منظور کر لی، پٹیشن منظور ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیف مانگا گیا ہے وہ مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ کیس اس وقت ریمانڈ ہوا تھا۔ اب تو ریمانڈ بھی بڑے انوکھے طریقے سے ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 17 وہ بڑا کنفیوزڈ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب خواجہ حارث صاحب کیسے سارے معاملے سے نکلیں گے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جو بلے کا نشان تھا جس کو واپس لینے کے حوالے سے کہا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، نہیں تو جو بلے کا نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جائے گا۔ اہم سماعت سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نوٹس پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر علی پیش ہوئے اور استدعا کی کہ کچھ دستاویزات ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرانا چاہتے ہیں۔ وکیل نے کیس کا ریکارڈ فراہم نہ کیے جانے کا موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات آئین میں ترمیم سے قبل کروائے۔ پی ٹی آئی نے خود آئین میں ترمیم الیکشن کمیشن میں جمع کروائی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے لکھا 8 جون 2022 کو آئین میں ترمیم کی، 10 جون 2022 کو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میں اسی متعلق آپ کو کچھ دستاویزات ہیں جو جمع کروانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کیس کی سماعت ملتوی کر دیں تو میں دستاویزات جمع کروا دوں گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میڈیا پر کہا جاتا تھا الیکشن کمیشن نوٹس دے، ہم جواب دیں گے، ہم نے پی ٹی آئی کی درخواست پر آپ کو نوٹس کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے متعلقہ دستاویزات بیرسٹر گوہر علی کو فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی، اور اس میں جو عمران خان سے بلے کا نشان لینے کا کہا گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی ہے پرویز خٹک کی، انہوں نے کل یہ بات واضح کی ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف ایک ہی ہوگی اور وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگی۔ تو چونکہ یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، بھلے عوام کیا سوچتی ہے، عوام کا کیا ماننا ہے، عوام کی کیا رائے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں بھی کی۔ اب دوسری جانب جو جج ہمایوں دلاور ہیں، ان کے خلاف بڑا ایکشن لیا گیا ہے بار کونسلز کی طرف سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویہ رکھا تھا جج صاحب نے، اور کہا تھا کہ ان کو کمرہ عدالت میں بھی نہ آنے دیا جائے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے جج ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے سینئر اراکین بار اور دیگر وکلاء سے حد تک آمیز رویہ اپنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے، یہ نوٹس دیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے کہ آج شام تک معزز اراکین بار سے معافی مانگی جائے، بصورت دیگر وکلاء صاحبان ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر کسی بھی جوڈیشل آفیسر کی طرف سے وکلاء صاحبان سے حد تک آمیز رویہ کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ شام ہو چکی ہے اور جج صاحب نے معافی نہیں مانگی۔ جب جج صاحب نے معافی نہیں مانگی تو ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اگر کل سٹرائک کر دیتی ہے، ہڑتال کال کر دیتی ہے، تو ویسے بھی اس کیس میں کوئی پیش نہیں ہوگا، اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق، پہلے میں آپ کو جو پیراگراف نمبر 17 ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، انتہائی کنفیوزڈ ہے۔ فار دی ابو ریزنز کرمنل ریویژن نمبر 108/2023 اینڈ کرمنل ریویژن نمبر 74/2023 آر الاؤڈ اینڈ دی میٹر از ریمانڈیڈ ٹو دا ٹرائل کورٹ فار فریش ڈیسیژن فریش۔ جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ریمانڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو فریش فیصلہ ہو سکے۔ آگے دس کورٹ واز انفارمڈ دیٹ دی میٹر از پینڈنگ فار فائنل آرگومنٹس ٹمارو، کہ کل کے لیے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ کل کے لیے جو فائنل آرگومنٹس کے لیے کیس کو مقرر کیا گیا ہے
4/8/2023۔ اب 4/8/2023 آج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کل ہی لکھوا دیا تھا، کل 3 اگست تھی، تبھی تو ٹمارو کل کا آج 4 اگست بنا۔ یہی بات چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ دس کورٹ واز انفارمڈ دیٹ دی میٹر از پینڈنگ فار فائنل آرگومنٹس ٹمارو 4/8/2023۔ دی پٹیشنر شیل انشور ایڈریسنگ فار آرگومنٹس پازیٹیولی آن دی ایشو وین میٹر از فکسڈ بائی کورٹ فار فائنل آرگومنٹس، کہ جب جو عدالت ہے ٹرائل کورٹ وہ فائنل آرگومنٹس کے لیے کیس کو مقرر کرے تو پٹیشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مثبت انداز میں اس کا جواب دے اور آرگومنٹس کرے۔ دی ٹرائل کورٹ شیل ایڈریس دی ایشوز ریزڈ ان دی ریفرڈ پٹیشنز وائل ڈیسائیڈنگ دی میٹر۔ اب یہ جو بات ہے کہ ریمانڈ کر دیا اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ان ایشوز کو، یہ جو سوالات ان پٹیشنز میں جو عدالت نے الاؤ کی ہیں، جن کو منظور کیا اور ریمانڈ کیا، اس میں جو سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کو ایڈریس کرے۔ اب اس میں فائنل میٹر کا نہیں کہا گیا کہ جو فائنل جب آپ آرگومنٹ سنیں تو تب the trial court shall address the issue raised in the referred petitions while deciding the matter۔ اب میٹر کون سا، یہ بات ہو رہی ہے اس عمران خان کی درخواست کی۔ میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو عمران خان کی درخواستیں ریمانڈ ہو رہی ہیں جن پر فریش ڈیسیجن کا کہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جب اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو جو سوالات ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ان تمام کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب اس پر کنفیوژن یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو درخواستیں ہیں ان کو بھی اور جو مین کمپلینٹ ہے اس کو بھی اکٹھا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرے بطور جتنا ناقص علم میرے پاس ہے قانون کا، یہ ہو نہیں سکتا کہ درخواست جو قابل سماعت ہونے کی درخواست ہے یا ناقابل سماعت کی، وہ بھی اکٹھی سنی جائے اور فائنل آرگومنٹس اور میرٹ کے اوپر بھی کیس کو سنا جائے۔ یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ پھر ریمانڈ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے اس طرح کا جو کنفیوزڈ فیصلہ ہے جو کل کا لکھا ہوا تھا، آج سپریم کورٹ کا جب ٹائم گزر گیا تو تب یہ جاری ہوا، تو آپ بہتر چیزیں جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو باقی جو کرمنل میٹرز ہیں اس میں جو عمران خان کی دائرہ اختیار سے متعلق پٹیشنز تھی، جو 8 درخواستیں تھیں، سوائے اس ریویژن کے باقی تمام درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ حق دفاع کی جو درخواست ہے اس کو اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کیا ہے۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر جج ہمایوں دلاور کل یا اگلے ہفتے اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، مین جو کمپلینٹ ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہوگا جو حق دفاع کی درخواست عمران خان کی آپ نے اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ اگر جج ہمایوں دلاور آپ نے سٹے نہیں دیا اور ہمایوں دلاور اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے کہ یہ کیسے چلے گا، یہ چل ہی نہیں سکتا، اور آپ کے پاس جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو جو بندہ حق دفاع جس کو ملنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جو آرٹیکل 10A ہے جو فیئر ٹرائل کی بات ہمارا آئین کرتا ہے، وہ اس سے حق چھینا گیا ہے، اور وہ حق اس وجہ سے چھینا گیا ہے کہ جی ہر صورت میں ان کو یہ حق نہیں دینا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ہے اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ انتخابات سے متعلق ہے، بہت تگڑا فیصلہ آیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا تھا، اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے۔ اس فیصلے سے متعلق پہلے تو شارٹ آرڈر تھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا تفصیلی فیصلہ جو محفوظ تھا، 25 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جسٹس منیب نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ انتخابات صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ پنجاب درخواست گزار کون تھے؟ سبطین خان اور اسپیکر جو خیبر پختونخوا تھے، صرف درخواست گزاروں کا نہیں بلکہ پنجاب اور KP کے عوام کا درینہ مطالبہ ہے۔ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس سوال کا جواب تسلی بخش نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی یقینی بنانا ہے۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بلکہ آئینی ذمہ داری ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابات کرانے کے لیے نہ سیکیورٹی ہے نہ فنڈز ہیں، جمہوریت انتخابات کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ آئین پاکستان انتخابات کرانے کا حکم دیتا ہے۔ انتخابات کروائے بغیر جمہوریت بے معنی ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد سے انکار نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آئین پاکستان الیکشن کمیشن کی کسی خطا یا کسی فیصلے کو تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ عدالت عظمیٰ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جانچنے کا اختیار رکھتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور حکومتی وکلاء نے یہ دلیل دی کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے
تو وزرائے اعلیٰ کو قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آئینی اختیار کے مقابلے میں الیکشن کمیشن کو ویٹو پاور مل جائے گی۔ بہت خوبصورت بات عدالت نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اور حکومتی وکلا کہتے تھے کہ انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے تو وزرائے اعلیٰ کو قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو آئین نے اختیار دیا ہے اس پر الیکشن کمیشن کو ویٹو پاور مل جائے گی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق تمام معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد سے جو اس طرح کا کرے۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں انتخابات کروانا، الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو خود آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر کہ وہ ہیڈ نہیں ہے بلکہ وہ آئینی جز یا ادارہ ہے انتخابات۔ اور عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 218 کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسے اختیارات آ گئے ہیں کہ اس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے اور وہ انتخابات نہ کروائے یا اپنی مرضی کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اگر ایسا کوئی اختیار استعمال کرتا ہے تو اس کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی حکومت کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا، نگران حکومتوں کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا، وہ بھی اس فیصلے میں موجود ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے بارے میں پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے کانسیکوینسز ان کو بھگتنا پڑیں گے، نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب چونکہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، توہین عدالت تب تک دائر نہیں ہو سکتی تھی جب تک جو تحریری فیصلہ ہے وہ نہ آئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اگلے ہفتے سے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس فیصلے کی جو توہین کی گئی ہے 14 مئی کو انتخابات نہ کروا کے الیکشن کمیشن کے خلاف، چونکہ اس تحریری فیصلے میں جو برڈن ہے جو بنتا بھی تھا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں پر بھی ڈالا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن تو کبھی پی ٹی آئی کو توہین الیکشن کمیشن میں، کبھی ان کا جو پارٹی نشان ہے اس کو ختم کرنے کے نوٹس جاری کر رہا ہے۔ جو اصل کام تھا سپریم کورٹ نے کہا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ فیصلہ جاری کیا ہے، عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن فیصلے تاریخ کا حصہ رہتے ہیں اور یہ چیزیں پھر بعد میں گلے پڑتی ہیں۔ اور اب توہین سپریم کورٹ فیصلہ میں انشاءاللہ ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔